شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل شام میں سے ایک شخص حج یا دوسرے کسی مقصد سے مدینہ آیا۔ ایک دن اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ آدمی آخر کون ہے۔ قریب ہی کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص سے اس نے دریافت کیا، کیوں بھائی یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سابقہ تبلیغات اور بے بنیاد پروپیگنڈے نے اس شامی کے دل و دماغ کو پوری طرح سے متاثر کر رکھا تھا۔ چنانچہ یہ نام سنتے ہی اس کا چہرہ غصے کی شدت کی وجہ سے ایک دم سرخ ہو گیا اور اس نے قربتاً اللہ کی نیت سے امام حسین علیہ السلام پر بے شمار گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور گندے سے گندے الفاظ کے استعمال کے ذریعے اس نے اپنے دل کی بڑاس نکال لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس شخص کی گالیوں سے قطعی طور پر ناراض نہیں ہوئے اور نہایت خوش اخلاقی اور کمال محبت کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی، جس میں حسن اخلاق، عفو اور چشم پوشی کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآنی آیات کی تلاوت کے بعد انہوں نے اس شامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم تمہاری ہر خدمت اور تم سے ہر طرح کے تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ اس کے بعد اس شخص سے دریافت کیا، کیا تو اہل شام میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں شام کا رہنے والا ہوں۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، اہل شام سے ایسے اخلاق کا تجربہ مجھے ہے اور میں بخوبی واقف ہوں کہ اس بد اخلاقی اور عداوت کا سبب کیا ہے۔ پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے کہا، تو اس شہر میں مسافر ہے، اس عالم غربت میں اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو بیان کر، میں تیری ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں تجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں اور تجھے خلعت اور نقد وغیرہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ اپنی بے شمار گالیوں کے عوض میں وہ مرد شامی ایک انتہائی شدید عکس العمل کا منتظر تھا۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ اس کی گستاخی اور جسارت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ امام کے اخلاق نے اس شخص کے اندر ایک زبردست روحانی انقلاب برپا کر دیا اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، میری دلی خواہش تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اے کاش اپنی نادانستی کی وجہ سے میں نے یہ گستاخی نہ کی ہوتی۔ اس وقت تک میری نظر میں حسین اور ان کے باپ سے بڑا میرا کوئی بھی دشمن نہ تھا، اور اس واقعہ کے بعد سے میری نظروں میں حسین اور ان کے والد بزرگوار علی علیہ السلام سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے سچے، دلچسپ اور منفرد آمیز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔